کرتے ہیں۔ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، جھک کر جینا کیسا ہے۔ واقعی مدینہ شریف جو جاتے ہیں، جاتے وقت تو بہت خوشی خوشی چلے جاتے ہیں، لیکن آتے وقت اس کا دل نہیں کرتا ہے کیا ہے۔ شاعر پوچھتے ہیں آنے والے سے کہ آپ جو وہاں گئے تو وہاں شہر کیسا لگا، تو آنے والے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شہر کا تو کوئی نہ کوئی جواب ہے، مدینے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دنیا میں ہر محلہ، ہر شہر، ہر گلی، ہر کوچے، ہر بستی کا کوئی نہ کوئی ہمسایہ ہم پلہ ہے، لیکن مدینے کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یعنی سارے شہروں کا جواب ہے، مدینے کے شہر کا کوئی جواب نہیں۔ شاعر کہتے ہیں آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے، جھک کر جینا کیسا ہے۔ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر تم تو آئے ہو، گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، شہر مدینہ کیسا ہے۔ مدینہ شریف میں جو چلے جاتے ہیں وہ خوش نصیب ہے، اس پر سے بھی حضور کے روضے کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا کیسا ہے۔ آج آپ اپنے گھر میں اگر نماز پڑھتے ہیں، اسی نماز کو اگر مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ کو خود اندازہ ہوتا ہوگا کہ اس سے زیادہ سکون مجھے مسجد میں مل رہی ہے، اور یہیں سے پھر کئی اور جامع مسجد میں پہنچے گا، آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ سکون ملا۔ ایسے ہی آگے جب بڑھتے جائیں گے مکہ مدینہ تو آپ کو لگے گا کہ زندگی کی ساری سکون امن و چین یہیں پہ رکھا ہوا ہے۔ اور ایسے عالم میں اللہ کی عبادت کرنا، جہاں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 50,000 رکعت کا ثواب ہے، ایک رکعت پڑھیے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اس شہر کی بات ہے یہ، وہ مکہ مدینہ شریف ہے۔ اللہ کرے ہم تمام ایمان والوں کو وہاں کی حاضری نصیب عطا فرمائے، آمین۔ کہ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے تم تو آئے ہو، اس سائے میں رب کے آگے سجدہ کرنا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے۔ اور اس شعر کو دیکھیں، دل آنکھیں اور روح تمہاری لگتی ہے شراب مجھے، دل آنکھیں روح تمہاری لگتی ہے شراب مجھے، ان کے در پہ بیٹھ کے آب
زمزم پینا کیسا ہے، ان کے در پہ بیٹھ کے آب زمزم پینا کیسا ہے۔ آب زمزم پر ایک بات یاد آ گئی، جب کوئی حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو آب زمزم لے کے آتے ہیں، ہے نا۔ ایک قانون بنا ہوا ہے کہ ہر حاجی کو اتنا ہی پانی ملے گا، 1 کنٹر 2 کنٹر یا جو معمول بنا ہے۔ کیوں کہ اگر وہاں چھوٹ دے دیا جائے تو ہزار کلو پانی جو ہے ایک حاجی لے کے آ جائیں گے اور جہاز اڑ نہیں پائے گی پھر، اس لیے وہاں ایک معمول بنایا گیا کہ اتنا ہی تم لے کے جاؤ۔ آپ کے سامنے ایک حاجی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی لائے ہوں گے، ہر کوئی تبرک سمجھ کر کے لے کے آتے ہیں، محلے والے کو جمع کرتے، جب گھر آ جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں محلے والے کو دعوت دیتے ہیں اور وہاں کا آب زمزم لا کے یہاں کے لوگوں کو پلاتے ہیں، ہے نا۔ پانی 1 کنٹر ہے، 5 کلو پانی ہے، 5 لیٹر پانی ہے۔ اب پینے والے کی تعداد اگر 500 ہو جائے تو ایک قطرہ ملنا بہت مشکل ہے۔ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ اس پانی کو ہم پئیں گے، یہ تبرک ہے، آب زمزم ہے، مکہ شریف سے یہ پانی آیا ہے، اس کو پئیں گے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ اب اس پانی کو پینے کے لیے حاجی صاحب لوگ کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں بیٹھ کے مت پینا، اب اس کی تعظیم یہ ہے، ادب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیو، جبکہ پانی پینا کھڑے ہو کر کے منع ہے۔ اب دیکھیں کہ 500 لوگ کھڑے ہو گئے، پانی بہت کم ہے، پھر حاجی صاحب نے کیا کیا، اپنے محلے والے پانی اس پانی میں ملا دیا، محلے کی پانی اس پانی میں ملا اور سب کو 1 گلاس کر کے پانی دے رہے ہیں۔ اب 1 گلاس 5 لیٹر پانی میں 1000 آدمی پانی پی رہا ہے، تو وہ محلے والا پانی اس میں مل گیا ہے۔ تو میرے دوستو اب یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آب زمزم کے لیے اٹھا تو ٹھیک تھا، لیکن قائم نگر والے پانی کے لیے کیوں اٹھا؟ اس پانی کے لیے اب کیوں اٹھا؟ تو سب کا جواب ہوگا کہ یہ آب زمزم سے مل چکا ہے، اس لیے اب اس پانی کی تعظیم کیا جا رہا ہے۔ نسبت دیکھیے، دوستی اور محبت دیکھیے، جس کو نسبت کہتے ہیں وہ سمجھیے۔ وہ قائم نگر کا آپ کا پانی جو 1 روپے گلاس کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، اس پانی کے لیے جب یہ پانی آب زمزم سے ملا ہے، اس کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں۔ اب کھڑے ہوئے تو بھی ٹھیک، لیکن اب کھڑے کیوں ہوئے؟ تو اب آپ لوگوں کا جواب ہوگا یہ آب زمزم ہے اور اس پانی کو نبی سے نسبت ہے۔ آب زمزم کو حضرت اسماعیل کے قدم سے نسبت ہے، اس لیے اس پانی کی ہم تعظیم کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو ایک پانی کو اگر نسبت ہو جائے نبی کے قدموں سے تو وہ پانی کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارا نسبت مدینے والے مصطفیٰ سے ہے، ہم کھڑے بھی ہوں گے، سلام بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے۔ وضو کا پانی ہے، یہ مکے والا پانی کو اب یہیں رکھیے، اب قائم نگر والا پانی کو لیجئے۔ پہلے کے لوگ لوٹا میں برتن میں وضو بناتے تھے، اور پانی وضو بنانے کے بعد جو پانی بچ جاتا تھا اس پانی کو وہ کھڑے ہو کر کے پی لیتے تھے۔ پوچھا گیا بھائی تم نے کھڑے ہو کر کے کیوں پیا؟ پینا پانی بیٹھ کر کے ہے، تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ وضو کا پانی ہے۔ لیکن حقیقت میں دیکھیے تو وضو کا پانی وہ نہیں پی رہا ہے،
वजू का पानी वो है जिससे वो हाथ धुला, वो वजू का पानी है। जिससे वो चेहरा धुला, वो वजू का पानी है। जिससे वो कुल्ली किया, वो वजू का पानी है। जिससे वो मसह किया, पैर धुला, वो पानी वजू का है। अब वो पानी वजू किया, वो पानी बह करके निकल गया है, और जो उसके बर्तन में बचा वो वजू का पानी नहीं है। अब फुक़हा फरमाते हैं, सूफिया फरमाते हैं, वजू का पानी जिससे वज़ू बनाते हो दोबारा उसको इस्तेमाल मत करो, वरना बहुत बड़ी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। वज़ू का कौन सा पानी है? जो बह के निकल रहा है, जो बचा है वो वज़ू का नहीं है। फुक़हा फरमाते हैं कि तुमने जिस पानी से वज़ू बनाया, तो वज़ू का पानी का काम क्या है कि वो गुनाह को धो करके वापस लेके जा रहे हैं। चेहरा धुलते हैं, चेहरे का गुनाह झड़ रहा है, हाथ धुलते हैं, हाथ का गुनाह झड़ रहा है, यानी दो जरासीम को वो लेके जा रहा है। अब फुक़हा कहते हैं अब वो पानी जो है तुम्हारे गुनाहों को धो करके आगे बढ़ा है, इस पानी से अगर फिर तुम वज़ू बनाओगे, इस पानी को फिर इस्तेमाल करोगे, तो मिर्गी जैसी खतरनाक बीमारी होगी। अभी उसको रखिए। क्या? वज़ू में जो पानी खर्च हो गया दोबारा उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। और वज़ू करने वाला शख्स जो पानी बचा है उसको पीते हैं और कहते हैं ये वज़ू का पानी है। मैंने पूछा आपने जो वज़ू बनाया है वो पानी तो बह के निकल गया है, ये तो बचा हुआ पानी है, आप इसको वज़ू का पानी कैसे कहते हैं और खड़े होकर के क्यों पीते हैं? तो कहते हैं यही तो निस्बत है, यही निस्बत है, ये वज़ू का पानी नहीं है। लेकिन वज़ू के पानी से ये पानी टच है, वज़ू के पानी से ये पानी मिलता जुलता है, इसलिए हम इस पानी के लिए खड़े होते हैं। ऐ मेरे भाई, यहाँ पर एक जुमला और समाप्त कीजिए। हम वज़ू करें, आप वज़ू करें, फुक़हा मना करे कि उस पानी को दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। जिस पानी से आप हाथ धुले हैं, जिस पानी से आप पैर धुले हैं, जिस पानी से आप चेहरा धुले हैं, इसको वज़ू का पानी कहा जाता है, बचे हुए पानी को वज़ू का नहीं। वरना आज के दौर में लोग वज़ू करते हैं टंकी के पानी में। एक आदमी वज़ू बनाता, सारा पानी उसका हो जाता, टंकी में जितना पानी वो उसके नाम का हो जाता, और दावा करता कि हम तो वज़ू बनाए हैं, अब जितना पानी बचा है वो मेरा है। नहीं, इसलिए कि वज़ू का पानी तो बह के निकल रहा है, गुनाहों को लेके निकल रहा है। तो मेरे दोस्तों, हम वज़ू बनाए, आप वज़ू बनाए, तो इस पानी को दोबारा इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती इस्तेमाल करेगा तो उसको मिर्गी जैसी बीमारी लग सकती है, इसलिए फुक़हा ने मना किया। लेकिन मदीने के ताजदार, रसूल कौनैन, अंबिया के सरदार, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में वज़ू फरमाते हैं, मदीने में वज़ू फरमाते हैं। सहाबा ने देखा मेरे नबी वज़ू फरमाते हैं, तो जिस पानी से मेरे आका वज़ू फरमा रहे हैं, सहाबा उस पानी को अपने हथेली में रोक लेते हैं, जमीन पे गिरने नहीं देते हैं। कोई चेहरे पे मलते हैं, कोई बदन पे मलते हैं, कोई पी लेते हैं, और जिसको नहीं मिलता वो पानी, तो जिसको मिला है उसके हाथ से हाथ मिला लेते हैं और अपने आप को तसव्वुर करते हैं कि नबी के वज़ू का पानी मुझे भी मिल गया है। ऐ मेरे भाई, हम वज़ू करें, आप वज़ू करें, तो पानी, वज़ू का पानी हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा नबी वज़ू करे, मेरा रसूल वज़ू फरमाए, तो सहाबा उस पानी को जमीन पे गिरने नहीं देते हैं, इसलिए कि नबी के वज़ू का पानी है, उसको तबर्रुक समझ के पी लेते हैं। तो अब तो मसला समझ जाओ कि उम्मती और नबी बराबर नहीं है, उम्मती और नबी कभी बराबर हो नहीं सकते हैं। वो अफजल बशर है, वो अल्लाह का महबूब, अल्लाह का हबीब है। उनके वज़ू का पानी अगर कतरा भर भी मिल जाए तो जन्नत से नजात का जरिया बनता है। सहाबा से पूछा गया, ए सहाबा इकराम, आप उस पानी को तबर्रुक क्यों बनाते हैं? तो सहाबा कहते हैं यही तो मोहब्बत है, यही तो इश्क और मोहब्बत की मंजिल है। मेरे नबी जब वज़ू फरमाते थे
تو اس پانی کو صحابہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، اس پانی کو جو ہے ہتھیلی میں لے لیتے تھے، کوئی آنکھ میں ڈالتے تھے، کوئی چہرے میں ڈالتے تھے، کوئی بدن میں لگاتے تھے، کوئی اس کو پی جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس پانی سے اس کو شفا عطا فرماتا تھا۔ کہ سر کاٹ بھی ڈالو تو یہ دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، میرے آقا سوکھی ہوئی لکڑی کو بھی تلوار بنا دیے ہیں۔ ہے کوئی دنیا میں ایسے طاقت والے لوگ کہ لوہا کو بھی کہہ دے تو تلوار نہیں بن سکتی ہو؟ میرے آقا کہہ دے سوکھی ہوئی لکڑی کو تو تلوار بن کے چمک رہی ہے، اور جس پہ گر رہا ہے وہ اس کی گردن ختم ہو رہی ہے۔ اور میرے نبی درختوں کو اپنے پاس بلوائے۔ لیکن آج تک کسی نے دنیا میں یہ کام کر کے نہیں دکھایا۔ بڑے بڑے سائنسداں آئے اور میرے نبی کے معجزہ کے سامنے گھٹنا ٹیک دیا ہے۔ آج تک کسی نے درختوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میرے نبی کی بارگاہ میں یہ درخت چلتے ہوئے نہیں، دوڑتے ہوئے آ کے سلام عرض کرتی ہے۔ تو کیا ہے کہ سوکھی ہوئی لکڑی کو جو تلوار بنا دے، انسان تو انسان درختوں کو چلا دے، انگلی کے اشارے سے کرے چاند دو ٹکڑے، ڈوبے ہوئے سورج کو جو بلوا لے دوبارہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، آقا ہے ہمارا۔ کہتے ہیں جسے آمنہ بی بی کا دلارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، ایسے میرے سرکار ہے، وہ مالک و مختار ہے، مختار ہے مختار، ایسے میرے سرکار ہے سرکار۔ وہ جس کا صحابہ بھی ستاروں کی طرح ہے، اور آل نبی راج دلاروں کی طرح ہے جتنے مخالف وہ گواروں کی طرح ہے۔ ہم لوگ ہیں دیوانے لگائیں گے یہ نعرہ، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ سر کاٹ بھی ڈالو گے تو دیوانہ کہے گا، جو کہہ دیا مولا نے وہی ہو کے رہے گا، محشر میں فقط اس کا ہی فرمان چلے گا، وہ جس پہ ہے اللہ نے قرآن اتارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا، ایسے میرے سرکار ہے سرکار۔ اور اس شعر کو دیکھیے، محبوب خدا نبیوں کے سلطان کے صدقے، دنیا یہ بنی صاحب قرآن کے صدقے، یہ دل یہ جگر سب اسی ذیشان کے صدقے، وہ جس کے ٹکڑوں پہ کرے دنیا گزارا، آقا ہے ہمارا۔ یہ دنیا بنی کس کے صدقے میں؟ میرے آقا کے صدقے میں، میرے نبی کے صدقے میں۔ اور آج دنیا جو پل رہی ہے، جس کو کھانا پینا مل رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ میرے نبی کے صدقے میں
سب کو رزق ملتا ہے، سب کو دانا پانی کھانا مل رہا ہے اور سب کو زندگی مل رہی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں کسی کو نہیں بناتا۔ آج جو آپ ہم دنیا میں آئے ہیں اس میں بھی نبی کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ یہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، یہ آسمان جو بنا ہے وہ آپ کے صدقے میں، یہ زمین جو بنی ہے آپ کے صدقے میں، کائنات جو وجود میں آئے ہیں یہ سب آپ کا صدقہ ہے میرے آقا، یہ سب تمہارے کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں تو تمہارے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں تو تمہارے لیے۔ اللہ نے آپ کو ہم کو ہاتھ دیا ہے، آنکھ دیا ہے، زبان دیا ہے، ناک دیا ہے، پیر دیا ہے، یعنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے بندے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان آپ کو ہم کو کس لیے دیا ہے؟ صرف کھانے کے لیے یا لوگوں سے لڑنے جھگڑنے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے زبان اس لیے دیا ہے کہ اس زبان سے اللہ کی تعریف بیان کیجیے، رسول پاک پر درود پڑھا کیجیے، جب بھی بولیے تو حق بولیے، اس لیے اللہ نے زبان دیا ہے۔ اب اگر اس زبان سے غلط بولیے گا حساب ہوا ہوگا۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے مظلوموں کے سر پر شفقت کی ہاتھ رکھنے کے لیے، یتیموں کے سر پر شفقت کی ہاتھ رکھنے کے لیے دیا ہے۔ اگر اس ہاتھ سے کسی مظلوم کو ستائیں گے تو وہاں حساب ہوگا۔ اللہ نے پیر دیا ہے تو نیکی کے طرف آگے بڑھنے کے لیے، اب غلط راستہ اختیار کیجیے گا تو حساب ہوگا۔ تو سب کچھ جو ملا انسان کو یہ میرے نبی کے صدقے میں ملا ہے، اور دنیا جو چل رہی ہے آگے یہ بھی میرے نبی کا صدقہ ہے۔ سب کو بنایا اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں۔ میرا خدا کہتا ہے اے محبوب، اگر میں تجھے نہ بناتا تو کسی کو نہیں بناتا۔ شاعر کہتے ہیں محبوب خدا نبیوں کے سلطان کے صدقے، دنیا یہ بنی صاحب قرآن کے صدقے، یہ دل یہ جگر سب اسی ذیشان کے صدقے، وہ جن کے ٹکڑوں پہ کرے دنیا گزارا، آقا ہے ہمارا، مولا ہے ہمارا۔ خود بھوکا خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا، خود فاقہ کیا اس نے مگر سب کو کھلایا، بے باؤ یتیموں کو کلیجے سے لگایا، ایک دودھ کے پیالے سے ہی 70 کو پلایا، کرتا ہے جو کرتا ہے مدینے سے جو دنیا کا نظارہ، آقا ہے ہمارا۔ اور آخری شعر سماعت کیجیے۔ کیا مانگو بھلا اب میں نعیم اپنے خدا سے، میں نعت نبی پڑھنے لگا اس کی عطا سے، سب کچھ ہے ملا سرور عالم کی دعا سے، سب کچھ ہے ملا سرور عالم کی دعا سے، روشن کیا جس نے یہ مقدر کا ستارہ، آقا ہے ہمارا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔
صلو علیہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجیب لکم، اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا کروں گا، تم مجھ سے دعا مانگ میں قبول کرنے والا ہوں۔ آج شب برات کا یہ مہینہ ہے نا، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے تاکہ رمضان کا مہینہ جو سامنے آئے اس مہینے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ اور بالکل قریب ہے رمضان کا مہینہ۔ بس ایک واقعہ سماعت کیجیے، اس کے بعد پھر میں اپنی گفتگو ختم کر لے رہا ہوں۔ ایک اللہ کا ولی حضرت ابراہیم بن ادھم ہے۔ جب تک یہ ولی نہیں بنے تھے، جب تک انہوں نے توبہ نہیں کیا تھا، تو ابراہیم بن ادھم کا ایک قول ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں توبہ نہیں کیا تھا، جب میں پلٹ کر کے دین کے طرف مکمل طور سے نہیں آیا تھا، تو اس وقت کیا ہے کہ ابراہیم بن ادھم کا کہنا ہے کہ اس وقت میں شراب پیتا تھا، اور میری ایک چھوٹی سی بچی تھی، کم عمر کی بچی تھی۔ جب میں شراب پیتا تھا، وہ کم عمر کی بچی تھی، اس کے سمجھ میں پتہ نہیں کیا آتا تھا کہ وہ شراب کو الٹا دیتی تھی، گرا دیتی تھی۔ ابھی اس کی عمر 2 سال کی نہیں ہوئی۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ جب میں نے شراب پیا، یہ شراب گلاس میں ڈھالا، وہ بچی گرا دیتی تھی۔ جب وہ بچی 2 سال کی عمر کی ہوئی تو وہ انتقال کر گئی۔ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی تو بیٹی کی غم نے اس کو بہت ستایا، اور بیٹی کی غم بھلانے کے لیے ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ میں نے شراب کو تیز کر دیا، یعنی جہاں 1 گلاس پیتے تھے وہاں 10 گلاس ہو گیا، جہاں 1 بوتل تھا وہاں 10 بوتل ہو گیا۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ شب برات کی رات تھی، اس دن میں نے شراب زیادہ پی لیا، عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھا، اور میں یوں ہی سو گیا تو آنکھ لگی تو میں خواب دیکھنے لگا۔ وہ خواب کیا تھا کہ میں مر چکا ہوں، قیامت کا دن قائم ہو چکا ہے، قیامت آ گئی ہے، حشر کا میدان ہے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہے، اسرافیل نے سور پھونک دیا ہے، لوگ اپنی قبر سے باہر نکلتے ہیں۔ میں بھی اپنی قبر سے جب باہر نکلا تو میرے پیچھے ایک ازدا سانپ تھا جو بہت بڑا تھا، وہ مجھے ڈسنے کے لیے آ رہا تھا۔ میں بھاگنے کی کوشش کیا، بھاگ رہا تھا، وہ سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے، میں قبر سے باہر نکلا ہوں، وہ سانپ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں بھاگتے بھاگتے ایک بوڑھا آدمی مجھے ملا، ایک خوبصورت ضعیف آدمی کا سامنا ہوا۔ میں نے اس سے کہا، او بابا مجھے سانپ کاٹنے آ رہا ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ اس ضعیف آدمی نے کہا کہ میں تمہیں بچا نہیں سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اگر بچنا ہے تو آگے بھاگو۔ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں وہ ضعیف آدمی نے انکار کیا، مجھے بچایا نہیں۔ میں جب آگے بھاگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جہنم میں آگ کا پہاڑ ہے، جہنمیوں کو اس پہاڑ میں چڑھایا جا رہا ہے، اتارا جا رہا ہے، مجرم جل رہے ہیں، پاپی جل رہے ہیں، مجرم پریشان ہے۔ اتنے میں جب اس پہاڑ کے قریب گیا، آواز آتی ہے، اے ابراہیم بن ادھم تیرے لیے یہ نہیں ہے، تو یہاں سے جلدی بھاگ، تو آگے جا، تیرا مقام کہیں اور ہے۔ ابراہیم بن ادھم سے کہنے لگے، آواز آنے لگی، اے ابراہیم بن ادھم یہ تیرے لیے نہیں ہے، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ یہاں سے۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا، میں کہاں بھاگوں، میں کہاں بھاگوں، آج کوئی بچانے والا نظر نہیں آ رہا ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ آواز آتی ہے، ابراہیم بن ادھم تم چاہو آگے جاؤ، ایمان والوں کی، مومنوں کی کچھ امانتیں آگے رکھی ہوئی ہے، تم اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، بچنا چاہتے ہو تو یہاں سے دور نکلو۔ ابراہیم بن ادھم بھاگا، ڈر تو پہلے سے ہی تھا،
کہ ایک شرابی آدمی ہے, توبہ نہیں کیا ہے, یوں ہی مر گیا, خواب دیکھ رہا ہے کہ ہم جہنم کے قریب آ چکے ہیں, جہنم میں مجرم جلائے جا رہے ہیں, پاپی جل رہے ہیں, گنہگار جل رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. لیکن جب سنا کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگو, ابراہیم بن ادم دوڑتے ہوئے بھاگا ہے. آگے گیا, کچھ دور گیا تو کیا دیکھتا ہے, چاندی کا ایک پہاڑ نظر آیا, اس میں چاندی کا غلاف لگا ہے, پردہ لگا ہے. جو ہی ابراہیم بن ادم قریب گئے تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم, فرشتوں نے کہا اے لوہے فرشتوں, ذرا پردے کو ہٹاؤ, وہ آ چکے ہیں جس کی امانت یہاں رکھی ہوئی ہے. اللہ جسے بچانا چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ سے بچا دیتا ہے. آواز آتی ہے کہ ابراہیم بن ادم اندر آؤ, تیری امانت یہاں رکھی ہوئی ہے. ابراہیم بن ادم کہتے ہیں جو ہی میں اس پہاڑ کے اندر گیا, پردے سے اندر داخل ہوا, سونے کی پلنگ ہے, سونے کی کرسی ہے, سونے کی جواہرات ہے, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے کوئی سونے کے پلنگ پر سونے کے پلنگ پر آرام کر رہا ہے, کوئی جھولا جھول رہے ہیں تو کوئی موج مستی کر رہا ہے, کوئی اپنے آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں, کوئی کھیل رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ آواز آتی ہے اے ابراہیم بن ادم, یہ مسلمانوں کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر چکے ہیں. ان کے بچے یہی رہتے ہیں, یہی کھیلتے ہیں, یہی موج مستی کرتے ہیں اور عیش کے ساتھ رہتے ہیں. کبھی جھولا میں جھولتے ہیں, کبھی سونے کے پلنگ پر آرام کرتے ہیں, کبھی اپنے آپس میں یہ لوگ کھیلتے ہیں. یہ مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کم عمر میں نابالغ میں انتقال کر گئے تھے. یہ مسلمانوں کی یہ وہ امانت یہیں پہ رکھا ہوا ہے. ابراہیم بن ادم نے کہا کہ اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا, اس وقت میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میری بیٹی بھی تو ہے, وہ بھی 2 سال سے پہلے انتقال کر گئی تھی, وہ میری بیٹی کہاں ہے؟ جو ہی دل میں خیال آیا تو نظر اٹھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم کی بیٹی سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے جھولا جھول رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نظر پڑی بیٹی پر, ادھر سے بیٹی کی نظر اٹھی, نظر پڑ گئی باپ پر. بیٹی سونے کی کرسی چھوڑ کر کے باپ کے گلے سے آگے گلے لگ جاتی ہے اور بیٹی کہتی ہے اے میرے باپ, کیا اب بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کر کے اللہ کی دربار میں آ جاؤ, توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے رب سے سچی محبت کرو, اپنے خطاؤں سے معافی مانگو, کیا اب بھی یہ وقت نہیں ہے؟ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں میری بیٹی, یہ ماجرا کیا ہے, یہ معاملہ کیا ہے؟ ان کی بیٹی کہنے لگے ہیں میرے باپ, جب آپ خواب میں دیکھ رہے تھے کہ اسرافیل نے سور پھونکا ہے اور آپ قبر سے باہر نکلے ہیں, آپ کا پیچھا ایک سانپ کر رہا ہے, وہ آپ کا برا عمل ہے. کیا ہے وہ برا عمل ہے؟ آج اگر کسی کے پاس پیسہ ہو جائے تو دین کو اس طرح بھول جاتے ہیں, اور پیسہ ہو جائے تو کوئی شراب پیتا ہے, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, یعنی غلط طریقے سے پیسہ لٹاتا ہے. لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا, عمل آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور عمل کا حساب دینا ہوگا. اور جو خدا دولت دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. ہم نے بڑے بڑے امیروں کو, بڑے بڑے راجہ مہاراجہ کے خاندان میں دیکھا کہ ان کا بیٹا پوتا جو ہے بھیک کی کٹوری لے کے در در بھٹک رہا ہے. تو عیاشی میں زندگی مت گزاریے. اللہ نے دولت دی ہے تو دین پر خرچ کیجئے اور جائز طریقے پر خرچ کیجئے, حرام کاموں میں خرچ کبھی مت کیجئے. ابراہیم بن ادم کی بیٹی کہنے لگی اے میرے باپ, آپ نے جو دنیا میں شراب پیا ہے وہ آپ کا کالا عمل ہے جو سانپ بن کر کے آپ کا پیچھا کر رہی ہے. آج لوگ گناہ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں,
اللہ ناراض ہو جاتا ہے. آپ شراب پیتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں, اس وجہ سے اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے. اللہ تو غیرت والا ہے, اس وجہ سے وہ ناراض ہوتا ہے کہ میرا بندہ ہو کے شراب کیوں پیتا ہے. تو میرے بھائی, اللہ کو ناراض مت کرو, ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو. شراب جیسی بری عادت سے باز آ جاؤ, ورنہ سانپ بن کر کے وہاں پھر دوڑائے گا. ان کی بیٹی کہنے لگی, میرے باپ دنیا میں رہ کر کے جو آپ نے گناہ کیا نا, وہی آپ کا کالا عمل ہے, وہی گناہ ہے جو سانپ بن کر کے آپ کا پیچھا کر رہا ہے. کہا میری بیٹی, وہ برا آدمی, وہ ضعیف آدمی جو راستے میں مجھے ملا بہت خوبصورت تھا, لیکن میں نے اس سے کہا او ضعیف آدمی, میرا پیچھا سانپ کر رہا ہے, وہ مجھے عنقریب ڈس لے گا, مجھے اس سے بچاؤ. تو وہ ضعیف آدمی کہنے لگے کہ میں تجھے بچا نہیں سکتا, میں بہت کمزور ہوں. ان کی بیٹی کہنے لگی, میرے باپ وہ آپ کا عمل ہے, وہ آپ کی نیکی ہے. آپ کی نیکی اتنی کمزور ہے, آپ کی نیکی اتنی کم ہے کہ ایک سانپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. تو میرے بھائی, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم سب کی نیکی کتنی ہے, کیا کسی گناہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ دن بدن گناہ کا لسٹ بڑھتے جا رہا ہے, نیکی کم ہوتے جا رہی ہے. ابراہیم بن ادہم کی بیٹی کہنے لگی, اے میرے باپ, جو ضعیف آدمی کو آپ نے دیکھا بڑے حسین و جمیل تھے, لیکن آپ کی مدد نہیں کر پائے, وہ آپ کی نیکی ہے, آپ کی نیکی اتنی کم ہے, اتنی کم ہے کہ ایک سانپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہی ہے. ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ اسی وقت میں نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور اللہ سے معافی مانگا اور کہا, مولا آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, میری خطا کو معاف فرما اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری خطا کو بھی معاف کیا اور میری توبہ بھی قبول کیا اور ولایت کا مقام بھی عطا فرما دیا, ولی بھی بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو قبول فرماتا ہے. جوانی میں کوئی توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے. آج شب برات کی رات ہے, شب برات کی رات آتی ہے تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, موج مستی میں رات گزار دیتے ہیں. حلوہ پوری بنانے میں, کھانے میں, اگربتی موم بتی جلانے میں رات گزر رہی ہے. لیکن یہ رات کون سی ہے جانتے ہیں؟ یہ بخشش کی رات ہے. سورج ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے بندے مانگ, کیا مانگتا ہے, مانگ, کیا مانگتا ہے. تیرے گھر میں بیماری ہے, شفا مانگ. تیرے گھر میں پریشانی ہے, شفا مانگ. گھر میں لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں, مانگنا تم مجھ سے آج شفا, آج میں تمہیں عطا کروں گا. دولت مانگنا ہے مانگ, شہرت مانگنا ہے مانگ, کیا تمہیں چاہیے تو مانگ. ہم مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. ارے مانگ تو صحیح, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, قبرستان میں اگربتی جلاتے ہیں, موم بتی جلاتے ہیں, دو چار چکر لگا کر کے واپس آ جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے میرے بھائی؟ آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا ہے, آپ نے مذہب کو سمجھا نہیں ہے, اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اے میرے بھائی, آپ کے اگربتی موم بتی جلا دینے سے قبر والے کو سکون نہیں ملے گی. امن چین تو اس وقت اس کو ملنے والی ہے جب قبر کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے, قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اس لیے کہ وہ مرحومین آپ کے اگربتی موم بتی کے محتاج نہیں ہے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آؤ آؤ میرے قبر کے اوپر اگربتی بھی جلاؤ, موم بتی بھی جلاؤ. نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آؤ میرے نام پر کچھ پڑھ کے ثواب پہنچاؤ. آج نیکی کی ضرورت ہے, آج ثواب کی ضرورت ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, 10 اگربتی جلاتے ہیں, 20 موم بتی جلاتے ہیں کہ بابا جان کا قبر جگمگائے, بابا جان کی قبر جو ہے چمکنے لگے. تو اوپر چمکانے سے کچھ نہیں ہوگا, اندر چمکاؤ تب جانے کہ آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی
ہوگی, ان کی بھی مغفرت ہوگی, ان کو بھی سکون ملے گا, آپ کی روح کو بھی سکون ملے گی. تو یہ کام کب ہوگا؟ جب اپنے بچوں کو دین سکھائیے گا. اگر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیجیے گا تو آپ بھی مریں گے, آپ کا بھی بیٹا قبر پر جائے گا اور جا کے اگربتی جلائے گا, واپس آ جائے گا, کوئی سورت وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھے گا. اس کو سکھائیے گا تب نا. اگربتی جلانا بند کر کے اگر 10 سورت اگر آپ کے نام سے وہاں پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا میں نے تیرے کلام کو پڑھا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کی ہے مولا, جتنی سورت میں نے پڑھا ہے ہر آیت کے بدلے میں, ہر کلمے کے بدلے میں میرے باپ دادا جو قبر کے اندر دفن ہے ان کی روح کو سکون عطا فرما, ان کے روح کو اس کا ثواب عطا فرما اور ان کے قبر میں روشنی عطا فرما, اور ہر آیت کے بدلے میں, ہر حروف کے بدلے میں, ہر کلمے کے بدلے میں ان کے درجات کو بلند عطا فرما. یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا ہے, وہ غفور الرحیم ہے. رب کی رحمت جوش میں آ جائے تو آپ کے ماں باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اگربتی جلا دیے, سوچے کہ جنت میں پہنچ گیا ہے. موم بتی جلا دیے, جگمگا دیے قبرستان, واپس گھر آ گئے. اور آتے ہیں رات میں کچھ وظائف وغیرہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, 2-4-10 منٹ ادھر ادھر دیکھ کر کے پڑھ کے دعا مانگ کے چلے گئے گھر. اب دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. یہ سوچ بن گیا ہے. گھر کی عورتیں روٹی اور حلوہ بنانے میں لگ گئی اور گھر کے جوان جو ہے وہ اگربتی موم بتی جلانے میں لگ گئے. اس رات میں اس کے تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہے, اس نے جو کیا ہے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے, اس کی فکر اس کو نہیں ہے. اتنی بے توجہ سے رب سے مانگنا کہ 2-4 منٹ کوئی وظیفہ پڑھ لیے, اللہ سے مانگ لے کہ یا اللہ مجھے یہ دے, یہ دے, یہ عطا کر, اس کے بعد حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جھولا کنٹی باندھے گھر میں جا کے سو گئے. اتنی بے خبری سے ماں بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بس میں ختم کر رہا ہوں. اتنی بے توجہ سے ماں بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی ہے. جب تک بچہ گھر میں کھیلتا ہے, جب تک بچہ گھر میں مسکراتا ہے, جب تک بچہ سکون سے رہتا ہے, جب تک بچہ کھیل کود میں رہتا ہے, تب تک ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی ہے اور سوچتی ہے ابھی میرا بیٹا کھیل رہا ہے, چلو کھانا بنا لیتی ہوں, ابھی میرا بیٹا سو رہا ہے, چلو کپڑا صاف کر لیتی ہوں, ابھی میرا بیٹا سو رہا ہے, اس کام کو انجام دے دیتی ہوں. لیکن میرے بھائیوں, اگر وہی بچہ بے دردی کے ساتھ رونے لگتا ہے, چلانے لگتا ہے, تو ماں اگر روٹی بنانے کے لیے بیٹھ گئی ہے تو روٹی کو توا کے اوپر جلتے ہوئے چھوڑ دیتی ہے اور بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے اور دودھ پلاتی ہے. اب اس کو روٹی کی فکر نہیں ہے کہ روٹی جل رہی ہے کہ بن رہی ہے. تو ماں بچے کو دودھ کب پلائی؟ جب بچہ رونے لگتا ہے, بچہ چلانے لگتا ہے, بچے کی رونے کی آواز گھر میں گونج رہی ہے تو ماں کی ممتا تڑپنے لگتی ہے. ماں دوڑتے ہوئے آتی ہے, کھانا بنانا چھوڑ دیتی ہے, کپڑا صاف کرنا چھوڑ دیتی ہے, ہر کام کو چھوڑ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے. تو ہم لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں دل سے روئے نا تو یقیناً اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے گا. لیکن کیا روتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ کے 2-4 منٹ پڑھ کے گھر گئے, اچھا پڑھ رہے, 2-4 منٹ دعا ادھر ادھر کر کے گھر چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ دیتا نہیں, اللہ دیتا نہیں. تو یہ جملہ نکالنا کفر ہے. کیا ہے یہ جملہ کہ اللہ نہیں دیا, اللہ نہیں دیا, اللہ نہیں دیتا ہے, ہم مانگ مانگ کے تھک گئے. ارے تو صحیح سے مانگ تو صحیح, دے گا وہی دے گا, دے گا وہی, کام ہی ہے اس کا دینا. وہ نہیں دے گا تو دے گا کون؟
वो नहीं देगा तो नवाजेगा कौन? सब कुछ देना, जिंदगी मौत हयात, खाना पीना, आंखें नाखें कान हाथ पैर, पूरा वजूद देना, ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है। वो जैसे हो बंदे को अता फरमाता है। वो तो हकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम कायनात का वो अकेला रब है, सबको अता फरमाता है। लेकिन मेरे रब के तरफ बढ़ के तो देखिए, रो करके देखिए, आंसू बहा करके देखिए, फिर देखिए कैसे नहीं मिलता है। लेकिन ये बेतवज्जी से मांगिएगा तो देख लिए ना, माँ और बेटे, माँ और बच्चे की मोहब्बत कितनी है कि अगर बच्चे के लिए माँ को अपनी जान देना पड़े, अपने आप को फांसी पे चढ़ना पड़े, तो माँ चढ़ जाएगी और अपने बच्चे को बचा लेगी। और मेरा रब, मेरा खुदा, मेरा अल्लाह माँ के तरह मोहब्बत नहीं करता अपने बंदों से। 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत एक अकेला रब होके अपने बंदों से करता है। एक माँ अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत करती है कि अगर उसको बच्चे बचाना पड़े तो वो सूली पे चढ़ सकती है, फांसी पे लटक सकती है, वो अपनी जान दे सकती है। तो ये एक माँ की मोहब्बत है। अल्लाह कहता है ऐसे 70 माँओं की मोहब्बत एक तरफ और मेरी तन्हा मोहब्बत एक तरफ। यानी 70 माँओं से ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। शर्त इतना है कि उसके सामने रो करके तो देखिए, सर झुका के तो देखिए, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दीजिए और कह दीजिए अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तू ही हाकिमुल हाकिमीन है, कायनात का रब तू है, कायनात का मालिक तू है, खालिक तू है, सबको बनाने वाला तू ही है। मौला हम इस परेशानी में फंस गए हैं, इससे निजात देने वाला भी तू ही है। सच्चे दिल से मांग के तो देखिए, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, बेशुमार मोहब्बत करता है। इसलिए मेरे भाई अपने रब से रिश्ता मजबूत कीजिए, और अगर रब से रिश्ता जुड़ जाएगा तो यहाँ भी कामयाब होंगे, वहाँ भी कामयाब। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफी। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। 2-4 अशआर समात कीजिए, उसके बाद सलाम पढ़ा जाएगा। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मी पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मी पे काबा हुसैन का है। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मी पे काबा हुसैन का है। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। सजदा आप लोग करते हैं? आप लोग कभी सजदा करते हैं ना? आप लोग सजदा करते हैं तो सजदा से सर उठाते हैं कितनी देर में पता है? आप लोग सजदा करते हैं ना भाई, नमाज पढ़ते हैं ना? अरे रोज नहीं तो जुमा पढ़ते हैं ना? जुमा नहीं तो ईद बकरीद तो जरूर पढ़ते हैं। लेकिन जुमा पढ़ने वाला आदमी फसादी होता है, समझ गए? 5 वक्त पढ़ा कीजिए तब कामयाब होता है। जुमा पढ़ने से कोई कामयाब नहीं होता है।
जो 5 वक्त हर दिन पढ़ता है ये कामयाब है। अच्छा चलिए, जब भी पढ़ते हैं आप सजदा करते हैं, कितनी देर अपना सर सजदे में रखें? 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, यही ना। इमाम हुसैन ने करबला में सजदा किया। आप सजदे में जाते हैं, अगल वाले देख रहा है, बगल वाले देख रहे हैं, मस्जिद के नंबरों मेहराब भी देख रहे हैं, मस्जिद की दरो दीवार देख रही है। इमाम हुसैन भी सजदे में गए, आसमान ने देखा, जमीन भी देख रही, करबला की रेत भी देख रही है। आप भी जाते हैं, सब देखता है, उठते हैं सजदे से सर लेकर के, सब दिखता है। इमाम हुसैन कहते हैं, ओ लोगों, तुम सजदे में जाओगे, सब देखेगा, आओगे तो भी देखेगा, लेकिन मैं एक ऐसा सजदा करूंगा जाते हुए सब देखेगा, कब मैं आऊंगा कोई नहीं देखेगा। इमाम हुसैन करबला के मैदान में सर को सजदे में रखे हैं और जामे शहादत पी चुके हैं। अगर इमाम हुसैन शहादत का जाम नहीं पीते तो आज आप मुसलमान भी नहीं होते, मस्जिद भी नहीं होती, इस्लाम भी वही खत्म हो जाता। लेकिन अल्लाह ताला ने इस्लाम को बचाया है, तो आज जो लोग इस्लाम को आग दिखाता है उसको समझना चाहिए था कि अगर इस्लाम को खत्म होना होता तो करबला के मैदान में हो जाता। जब करबला के मैदान में यजीद पलीत जैसे लोग और इनके फौज खत्म ना कर सके, तो आज किसी माई के लाल में ताकत नहीं कि इस्लाम को खत्म कर सके। अब ये खत्म होने वाले नहीं है, इस्लाम अब खत्म होने वाले नहीं है। इमाम हुसैन का कहना है, हम सजदे में गए, जमीन देख रही थी, आसमान देख रहा था, हवा देख रहे थे, शम्सो कमर देख रहा था, हर जर्रा खित्ता देख रहा था, लेकिन सजदे में जाते हुए सबने देखा है। सजदे से हम आएंगे कब, कोई नहीं देखेगा। आज भी मेरे आका इमाम हुसैन सजदे में है, ये सजदे से सर क़यामत के दिन उठाएंगे। इतना लंबा सजदा है और इस इस्लाम को बचा के हम तक पहुंचा दिया है। तो इस इस्लाम को बचाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे आका इमाम हुसैन का है। जब यजीदियों ने कहा हम इस्लाम को बदल देंगे, कानून को बदल देंगे, शरीयत मुस्तफ़ा को बदल देंगे, कुरान को बदल देंगे, इमाम हुसैन ने कहा यजीद तेरा नामो निशान मिटा देंगे लेकिन कानून नहीं बदलेगा, तू खत्म हो जाएगा, शरीयत खत्म नहीं होगी, तेरा नस्ल भी बाकी नहीं रहेगा, इस्लाम बाकी रह जाएगा। आज पूरी दुनिया में देखिए, इमाम हुसैन ने एक बेटा बीमार छोड़ करके ज़ैनुल आबिदीन को करबला के मैदान में छोड़ करके शहादत का जाम पिए हैं। तो अल्लाह ने मेरे आका इमाम हुसैन की नस्लों में ये आका हुसैन की नस्लों में ये बरकत रखी है कि आज मुसलमान का शहर, मुसलमान का देहात, मुसलमान का गांव, मुसलमान के इलाके में कहीं भी चले जाइए, इमाम हुसैन का बेटा नजर आते हैं, इमाम हुसैन के नस्ल मौजूद है, सैयद आले रसूल हर शहर में मौजूद है। लेकिन किसी भी शहर में जाइए, यजीद की नस्ल का कोई बच्चा मौजूद नहीं है। इमाम हुसैन एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन को बीमारी की हालत में छोड़ करके शहादत का जाम पिए थे और कोई दूसरा मर्द नहीं था। एक ही बेटा करबला के मैदान में बचा और यजीद जब मरा तो पता है 6 बेटा छोड़ के मरा। 6 बेटा छोड़ करके यजीद पलीद नाहंजार मरा। लेकिन अल्लाह ने इमाम हुसैन के खानदान में बरकत रख दिया। आज जो 6 बेटा छोड़ के मरा था, इनके नस्ल तक का पता नहीं है, और जो एक बेटा छोड़ करके शहादत का जाम पिए हैं, तो अल्लाह ने इमाम हुसैन के खानदान में ये बरकत अता फरमाई कि जिस शहर में जाइए मुसलमान के, वहां आले हुसैन मौजूद है, आले रसूल मौजूद है। शायर कहते हैं
فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے۔ اور اس شعر کو دیکھیے، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ اور جنت کہاں ہے سماعت کیجیے، وہیں سے جنت کی سرحد ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے۔ وہیں سے جنت کی سرحد ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے۔ مگر یہ راستے اسے پتا ہے، مگر یہ راستے اسے پتا ہے، جو دل سے شیدا حسین کا ہے۔ کل بروز محشر لوگ جنت میں جائیں گے، اور جنتی نوجوانوں کا سردار کون ہے جانتے ہیں؟ جنت میں سردار کس کی چلے گی؟ سردار نوجوانوں کا کون ہے؟ آقا حسین ہے۔ اور میرے آقا حسین جسے چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا، اور جسے انکار کر دیں گے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا، کیونکہ سرداری میرے آقا حسین کو ملنے والی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں حسن و حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اس لیے آقا حسین سے سچی محبت رکھیے، اور یزید سے نفرت رکھیے، یزیدی کاموں سے بھی نفرت رکھیے۔ یزیدی کام کیا ہے جانتے ہیں؟ وقت نہیں ہے نہ تو بتاتا۔ شادی بیاہ میں ناچ کود کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ شادی بیاہ میں ڈی جے بجانا، گانا بجانا، لوگوں کو نچوانا، لوگوں کو اس کو دکھوانا، یہ سب یزیدیوں کا کام ہے۔ اس سے بچیے ورنہ وہاں جنت ملنا مشکل ہو جائے گی۔ امام حسین سے سچی محبت کیجیے، اور یزیدی کاموں سے سچی نفرت کیجیے۔ جنت کس کو ملے گی؟ جو دل سے شیدا حسین کا ہے، جو اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، اور رسول پاک کے نواسے سے، اور رسول پاک کے گھرانے سے سچی محبت رکھے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ وہیں سے جنت کی سرحد ہے، جہاں سے میدان کربلا ہے، مگر یہ راستے اسے پتا ہے، مگر یہ راستے اسے پتا ہے، جو دل سے شیدا حسین کا ہے۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے وہ ایک سجدہ حسین کا ہے۔ اور آخری شعر سماعت کیجیے کہ طہارت جس موجا کے خاطر ہزار دریا روا ہے، لیکن
طہارت جسے مجا کے خاطر ہزار دریا روا ہے، لیکن طہارت جسم غسل کرنے وہ پاک دریا حسین کا ہے، مگر یہ راستے اسے پتا ہے جو دل سے شیدا حسین کا ہے، حبیب داور شفیع محشر جو ہے وہ نانا حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی ہمیں بھروسہ حسین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے جینے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے ابھی کہ اس محفل کو کس مطابق سجائے ہیں، کوئی شادی کا پروگرام ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس گھر والے کو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی اور نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اور میرے بھائیوں، شادی اپنے بچوں کی جب بھی کرائیے تو پہلے اپنے دین کو دیکھیے، اپنے مذہب کو دیکھیے، اپنے اسلام کو دیکھیے کہ میرا اسلام مجھ سے کیا کہتا ہے، میرا اسلام مجھے کتنا چھوٹ دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کی شادی آپ کرائیں اور اسلام آپ سے ناراض ہو جائے، اللہ آپ سے ناراض ہو جائے، اللہ آپ سے ناخوش ہو جائے۔ تو آپ کو شادی کرانا ہے تو اس بات پر غور کرنا پہلے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کرائیں گے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے کرائیں گے تاکہ میرا رسول بھی ہم سے خوش ہو جائے اور میرا خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ بچوں کی شادی اس نیت سے کیجئے، چاہے لڑکا کی کیجئے یا لڑکی کی کیجئے، جس کی بھی شادی ہو اس نیت سے کیجئے کہ اس شادی سے میرا رسول بھی ہم سے خوش ہو جائے گا اور میرا خدا بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ اور جتنی فحش بات شادیوں میں آئی ہے ان کو اس بات کو ہمیشہ کے لیے دور کیجئے، ورنہ یہ دنیا چند دن کا میلہ ہے، فحش باتوں میں پڑیے گا تو وہاں جو ہے بے حساب سزا ملنے لگے گی اور اس گناہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ بچتے بچتے آخر میں پہنچ جائیے گا کہیں اور جگہ۔ اس لیے ہمیشہ اس بات پر غور کیجئے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، بہت کم دن کے لیے آئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے احسن عملا، ہم نیک عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اچھا کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم بچوں کی شادی کرائیں گے یا اپنی لڑکی کی شادی کرائیں گے یا اپنے لڑکے کی شادی کرائیں گے تو ہم اس بات پر پہلے عمل کریں گے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، میرا نبی کیسے اجازت دیتے ہیں، اس پر عمل کیجئے۔ میرا نبی فرماتے ہیں نکاح کرو دیندار عورتوں سے اور دیندار مردوں سے، لیکن میرے دوستو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ کمانے والے کو کھوجتے ہیں، سروس والے کو کھوجتے ہیں۔ نہیں، جو دین پر چلنے والا ہو، شریعت پہ چلنے والا ہو، چاہے وہ ماسٹر ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا کوئی بھی کام کرتا ہو، پہلے رشتہ کرنے سے پہلے اس کے اندر دیکھیے کہ دین ہے کہ نہیں، شریعت پہ چلنے والا ہے کہ نہیں، اسلام کی محبت ہے کہ نہیں، اللہ رسول کی محبت ہے کہ نہیں۔ اگر اس قسم کا نوجوان ملے تو اپنی بچی کی شادی کرائیے تاکہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں بسا ہوگا تو یہ رشتہ آسانی سے وہ لے کے پار کر جائیں گے۔ اور جو خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں، اسلام سے محبت نہیں، تو پھر وہ آپ کی بیٹی سے کیا محبت کرے گا۔ اس لیے پہلے دین دیکھیے، اور لڑکے کی شادی کیجئے تو لڑکی کے اندر دین دیکھیے، اور لڑکی کی شادی کیجئے تو
लड़कों के अंदर दीन देखिए कि ये नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं, इबादत करने वाला है कि नहीं, कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं, अमल करने वाला है कि नहीं, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला है कि नहीं, इसका चाल चलन रंग ढंग सीरत मुस्तफा पर चलने वाला है कि नहीं। अगर नहीं है तो कुतनो बड़ा रिश्ता है, लात मार के भगा दीजिए। और अगर सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके जिंदगी गुजारने वाले का रिश्ता है, चाहे वो झोपड़पट्टी में क्यों ना रहे, उसको गला लगाइए और उस रिश्ते को मंजूर कीजिए, ताकि एक लड़का या एक लड़की दीनदार लेके आइएगा, सीरत सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाले को लेके आइएगा, तो आपके आने वाले कई नस्ल तक सुधर जाएंगे। और अगर तारी पीने वाले को दामाद बनाइएगा ना, तो बच्चा भी होगा तो वो भी तारिये पिएगा। शराब पीने वाले को बनाइएगा तो बच्चा भी जो पैदा होगा ना, वो भी शराबी होगा। कोई नाचने वाली लड़की को लाइएगा, बेपर्दा घूमने वाली लड़की को लाइएगा, बाजार में टहलने वाली लड़की को बहू बना के लाइएगा ना, उससे जो बच्चा पैदा होगा ना, वो भी उसी रंग में रंग जाएगा। इसलिए ऐसी लड़की को मत लाइए, लाइए बहू बना करके उस लड़की को जो सीरत फातिमा पे चलने वाली हो, जो कनीज़े फातिमा बन के अपनी जिंदगी गुजार रही हो, ऐसी लड़की को अपना बहू बना के लाइए, ताकि आपका घर भी आबाद हो जाए और आपके नस्ल जो है जन्नत के तरफ दिन ब दिन आगे बढ़ता जाए और आखिर में जन्नत में पहुंच जाए। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब कोई मिलके पढ़िए ला इलाहा